جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی اور قوم نے نہیں مانا تو پیچھے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے توحید کے دلائل دینے کے بعد اخیر پھر یہ بات ذکر فرمائی کہ تمہارے ساتھ ہی حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد موجود تھی. اب وہ برباد ہو چکے. چنانچہ عاد کا تذکرہ حضرموت کا علاقہ وہ مکہ سے کچھ فاصلے پر موجود ہے. آج بھی وہ علاقہ اسی طرح موجود ہے لیکن شکل و شباہت اس کی بدل گئی. شکل و شباہت اس طرح بدلی ہے کہ وہاں کوئی رویدگی نہیں، کوئی آبادی نہیں، کوئی شے وہاں نہیں سوائے ریت کے ٹیلوں کے. گھاس، درخت، کوئی تنکا، حتیٰ کہ ایک بندہ وہاں پہنچا، اس نے لوہے کا ایک لٹو جو مستری لوگ، تعمیراتی کام کرنے والے لوگ رسی باندھ کر دیوار سیدھی کرتے ہیں اور اینٹوں کو آگے پیچھے جو ہوتی ہے اس کو سیدھا کرتے ہیں، وہ لٹو اوپر رکھ کے نیچے پھینک کے اس دیوار کو سید بناتے ہیں، لوہے کا لٹو. اس کے ساتھ اس نے رسی باندھ کے اپنے زور سے ایک جگہ کھڑے ہو کر اس زمین میں پھینکا جو اس زمین کا، اس علاقے کا، قوم عاد کا ایک کنارہ تھا. ٹیلے کے اوپر کھڑا ہو گیا وہ بندہ اور اس نے دیکھا کہ تقریباً عام سطح زمین سے 1000 فٹ وہ جگہ نیچے جس کو قوم عاد پر آنے والے عذاب نے، ہوا نے اس کو اٹھا دیا. اتنی تیز ہوا کہ ان لوگوں کو اکھاڑ اکھاڑ کے اس نے دھوبی پٹرا کر کر کے اسے مارا. اور قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا، وَتِلْكَ عَادٌ، یہ عاد کی قوم، انہوں نے اپنے اللہ کی اور اپنے رسول کی نافرمانی کی. پھر ہم نے ان کو پر 8 راتیں اور 7 دن یا 7 دن اور 8 راتیں ان کے اوپر ہوا جھکڑ چلا. اور وہ لوگ اتنے لمبے چوڑے موٹے تازے جوان تھے کہ جس طرح کھجور کا تنا گرا ہوا ہوتا ہے نا، اس طرح وہ کھجور کے تنے کی طرح الٹا الٹا کے ہوا نے ان کو مارا. اور وہ بالآخر جب مر گئے تو کوئی حرکت ان کے اندر نہ تھی اور کوئی بازو ان کی، کوئی ٹانگ، کوئی جسم کا حصہ وہ مڑا ہوا نہیں تھا. سیدھے سیدھے جوان، چھڑک جوان پڑے ہیں. اور ہوا 8 دن تک چلتے چلتے ان کا بھرکس نکال کے وہ کہتے تھے کہ ہم اتنے نوجوان، اتنے طاقتور ہیں کہ کھڑے کھڑے ایسے ہی زمین پر زور لگائیں تو گھٹنوں گھٹنوں تک ہم زمین میں دھنس جاتے ہیں، تیرا عذاب کیا کرے گا. حضرت ہود علیہ السلام کو کہنے لگے کہ تیرا عذاب کیا کرے گا، ہم اتنے طاقتور ہیں کہ زمین کے اندر اتنے نیچے گڑ جاتے ہیں، کون اٹھائے گا ہمیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا انداز اختیار فرمایا کہ ہوا وہ واقعتاً زمین کے اندر دھس جاتے اور ہوا ان کو ایسے تیز اور زور سے آتی کہ وہ پکی زمینیں، ان کے فرش اینٹوں کے سیمنٹڈ، وہ اکھاڑ اکھاڑ کے اس نے ان کو نیچے سے اکھاڑا. اور پھر ہوا کے زور سے وہ بندہ الٹ کے نیچے گرا، ادھموا کر دیا، پھر اٹھا، پھر گرایا، پھر اٹھا، پھر گرایا، پھر اٹھا، پھر گرایا. رات دن یہی چکر چلتا رہا. اور آج وہ قطع زمین کافی لمبا چوڑا ایریا ہے، بہت لمبا چوڑا. اللہ اکبر. اب وہ عام سطح زمین سے
تقریباً 1000 فٹ نیچے ہے. اب وہاں صرف ریت ہے اور کچھ نہیں, اور ریت بھی ایک خاص قسم کی ریت. وہ ایسے ریت ہے مالیدہ, جس طرح پڑے پڑے کسی چیز کے اوپر ہوا کے ذریعے گرد و غبار جم جاتی ہے نا, تو وہ بالکل مالیدہ ہوتی ہے گرد و غبار. وہ ساری کی سارے ایریے میں ریت اسی طرح کی ریت ہے. نہ تو وہاں کوئی رویدگی ہے, نہ وہاں کوئی گھاس پھوس ہے, نہ کوئی درخت ہے, نہ کوئی پرندہ وہاں ہے, اور نہ کوئی درندہ وہاں ہے, اور نہ اس ایریے میں کوئی انسان جاتا ہے. حتیٰ کہ اس نے وہ لٹو اٹھا کے پھینکا, زور سے وہ نیچے چلا گیا, رسی اس کے ہاتھ میں رہی. کہتا ہے 5 منٹ کے اندر اندر وہ لٹو جو تھا وہ زمین میں نیچے دھنس گیا, گم ہو گیا. میں نے جب اس کی ڈوری جو بندھی ہوئی تھی اس کو ہلایا تو وہ ڈوری میرے ہاتھ میں آ گئی. دیکھا تو وہ بھربری ہو چکی ہے. 5 منٹ کے اندر اندر یہ ہے چلی. اب اللہ بہتر جانے اس وقت جب عذاب آیا تو ان کی کیفیت کا آپ تصور کر لیں کیا ہے. اس عذاب کا حوالہ دے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے تائید کی کہ دیکھو تمہارے ارد گرد یہ قریب ہی علاقہ ہے, چند میلوں کے فاصلے پر. اس وقت سے لے کر آج تک اس علاقے میں کوئی آبادی نہیں, کوئی سانس لینے والا, کوئی جیدار جانور, کوئی درندہ, کوئی پرندہ, کوئی حیوان, کوئی انسان, اور کوئی زمین میں اگنے والی کوئی شے وہاں موجود رہی. وہ ہوا اتنے زور کی ہوا تھی کہ 1000 فٹ تک اس نے نیچے زمین اکھاڑ کے ایک لمبا ٹیلا بنا دیا, لمبا ٹیلا. فرمایا وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُم مِّنَ الْقُرَىٰ, ہم نے تمہارے ارد گرد جو بستیاں تھیں ان کو برباد کر دیا. اللہ اکبر. قوم عاد اس کا تذکرہ پیچھے ہو چکا. قرآن مجید نے شام کو اور مکہ کو ذکر کرنے کے بعد اس کے درمیان ہجر کا علاقہ, قوم سمود کا علاقہ, اس کا ذکر بھی کیا. پھر اسی طرح قوم سبا کا ذکر کیا, بڑی طاقتور قوم تھی سبا کی قوم. وہ اسی ایریے میں چند میلوں کے فاصلے پر دوسری طرف. مدین کا علاقہ جو غزہ اور مکہ کے درمیان علاقہ ہے وہ اسی ایریے میں وہ بھی موجود ہے. قوم لوط کی بستیاں جن کو اوپر آسمان سے پتھر برس کر زمین پر آئے اور بربادیاں ہو گئی. اس میں دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت, ہر اس بندے کو چن چن کے اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب نے پکڑا. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی وہ نبی کے گھر میں موجود ہے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بچوں کی ماں ہے, لیکن نظریاتی طور پر وہ اپنی قوم کے ساتھ, نظریاتی طور پر, عملی طور پر وہ اپنے قوم کے ساتھ ہے. قرآن مجید نے ذکر کیا الا عجوزا, ایک بڑھیا, اس کو عورت بھی نہیں کہا, بڑھیا کہا, بیکار. اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس طریقے پر پیچھے کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کوئی بندہ تم میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. کوئی آواز آئے, پتھر گرنے کی آواز آئے, شور شرابہ آئے, کسی طرح کا کوئی شور, کوئی دم پیچھے ادھم مچ جائے, کوئی بندہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھے. اس مزدور نے پیچھے مڑ کر دیکھا, وہ دھر لی گئی. بس اللہ کی قدرت, ایک ایک جزی جزی کر کے اللہ پاک نے ان لوگوں کو الگ کیا. اور حضرت لوط علیہ السلام ان کے ساتھی وہ بالکل امن امان اس جگہ سے اسی وقت نکل گئے. ادھر یہ قدم باہر رکھا, پیچھے عذاب.
اچھا اب دیکھیں، بظاہر آسمان کی طرف کی نسبت کی گئی کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہوا کیا؟ لاوا پھٹا، دنیاوی اسباب کے ساتھ لاوا پھٹا، نیچے سے اس لاوے کے ساتھ زمین ابھری اور اتنے زور سے ابھری کہ او آسمان تک جا پہنچی۔ اوپر سے پھر وہ پتھر جو کھنگر بن چکے تھے، اینٹیں جو لاوے کے ساتھ پک پک کے کھنگر بن چکے، وہ اوپر ابھر کر پھر واپس آئی۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، یہاں تو یہ پتھر پر سے کوئی بڑا کوئی چھوٹا، کوئی انسان کے کوئی کھوپڑی پر آ کر گرا، کسی نے کندھا توڑ دیا، کسی نے کس طرح مار دیا، کسی نے کمر توڑ دی، اس طرح ان کو مار دیا گیا۔ مکہ کے اندر، خود مکہ کے اندر چند سال پہلے کی بات، ابابیل چھوٹی چھوٹی چڑیاں جو اب مکہ میں بیت اللہ میں گھومتی پھرتی رہتی ہے، اڑتی رہتی ہے، انہوں نے چھوٹے چھوٹے کنکر منہ میں اور اپنے پنجے میں دبائے اور ہاتھی والوں کے پاس اوپر آ کر انہیں بس اوپر چل رہے ہیں، ایک چھتری سی بندھی ہوئی ہے اور وہ پتھر، اب ایک جانور، ایک چڑیا کتنی اونچی جا کے پھینک سکے گی وہ پتھر؟ وہاں تو چلو مان لیا کہ اتنا اونچی سے جگہ سے وہ آئے پتھر اور لوگوں کو لگے، یہ پتھر کہاں سے آیا، کتنا دور تھا؟ چھتری بن گئی وہ، اور اوپر سے پتھر پر سے جس بندے کے سر پہ لگا وہ بندہ ہی بھسم ہو گیا، اس کے ساتھ ہاتھی بھی ملیا میٹ ہو گیا، بالکل بالکل امن امان سے ہاتھی بھی نیچے گرا۔ اور لاش کے بعد، مر جانے کے بعد جو جانوروں کا حشر ہوتا ہے وہ حشر ہوا۔ یہ سب کس لیے ہوا؟ صرف اس لیے ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی وہ شریک کار سمجھتے تھے کہ ہماری کمزوریاں، ہمارے گناہ، ہماری کرتوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں فلاں بندہ بخشوا لے گا، ہم فلاں کی یاروی دیتے ہیں، فلاں کی جمعرات پکاتے ہیں، فلاں کے لیے خیرات کرتے ہیں، فلاں کے دامن گرفتہ ہیں، فلاں کے ساتھ ایسا تعلق ہے، ایسا تعلق ہے کہ یہ پیر خاندان ہے، یہ اوپر سے لے کر نیچے تک سارا کرنے والا ہے، ہماری نسل بعد نسل ان کے ساتھ یارانہ ہے، یہ ہمیں بچا لیں گے، کوئی بات نہیں، جو کچھ کرتے ہو کرتے ہیں۔ لیکن جس اللہ نے دنیا بنا کے انسان کو عزت دی، ذہن دیا، چبانے کے لیے دانت بنا دیے، ہضم کرنے کے لیے پیٹ کے اندر ایسا نظام بنا دیا، اور اس کے اندر ایک پوری کی پوری کائنات متعین کر دی۔ انسان کو اپنے جسم کی طرف دیکھنے کی کوشش کر کے انجام کار کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ یہاں فرمایا کہ یہ وہ علاقے ہیں جن علاقوں کا آپ دورہ کرتے ہیں، صالح علیہ السلام کی بستیاں، وہ ان کی گزرگاہ ہیں، آنے جانے والے۔ فرمایا ان چیزوں کو دیکھو، ہم نے ہلاک کر دیا ما حولکم، جو تمہارے ارد گرد من القری، بستیوں میں سے علاقے تھے، وصرفنا الآیات لعلہم یرجعون، ہم نے گھما پھرا کے تمہیں یہ ساری کی ساری باتیں سمجھا دی، اس لیے کہ تم ان چیزوں کو سمجھ کر شاید پھر رجوع کر لو اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف، اللہ کے احکام کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف، قرآن مجید کی طرف واپس آ جاؤ، اور اپنی منمانیاں، یہ جس طرح کا زندگی گزارنے کا آپ نے ایک طریقہ اختیار کر لیا ہے، اس سے پلٹ جاؤ تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت تمہارے شامل حال ہو۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، کیوں نہ ہوئی یہ بات کہ مدد کر لیتے وہ لوگ جو ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ، من دون اللہ، کوئی پیر فقیر کا نام نہیں لیا، کسی جماعت کا نام نہیں لیا، کسی بڑی کلغی والے کا نام لیا، کسی ذمہ دار کا، کسی مالدار کا نام نہیں لیا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، بس اللہ کے علاوہ جس نے کسی بھی چیز پر بھروسہ کیا وہ اللہ کے علاوہ، وہ اپنے اقتدار پر بھروسہ کر لے، کہتا ہے میری کرسی تو مضبوط ہے،
میں تو کمزور ہوں، کرسی تو مضبوط ہے۔ کہاں ہے وہ کرسی؟ کہاں ہے وہ بندہ؟ یہ تو ہمارے سامنے آنکھوں کی بات ہے، یہ تو ہمارے اپنے آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات ہے۔ میری کرسی مضبوط، کہاں ہے کرسی؟ وہ کرسی والا کہاں ہے؟ کیسے کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے مناظر دنیا کو دکھائے، صرف اس لیے کہ دیکھو یہاں رہنا ہے تو ایک نظام ہے، ایک قانون ہے، ایک طریقہ زندگی ہے، اس کو سمجھانے والا دنیا میں موجود ہے، اس کے چلے جانے کے بعد اس کے احکامات وہ بے نہیں اسی طرح موجود ہیں۔ آج کوئی بندہ اگر قسم اٹھا کے کہنا چاہے کہ میری بیوی کو طلاق، اگر یہ لفظ اللہ کے رسول کے نہ ہوئے تو وہ اپنی قسم کو جھوٹا نہیں پائے گا۔ زیادہ سے زیادہ قسم اٹھانے کا یہی ایک طریقہ ہے نا۔ کوئی بندہ قسم اٹھا لے کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے رسول کے نہیں، یا کوئی بندہ قسم اٹھا لے کہ یہ اللہ کے رسول کے ہیں، ہر صورت میں وہ بندہ اپنی قسم میں سچا ہوگا۔ اس حد تک جب وہ ساری چیزیں موجود ہیں پھر کیوں لوگوں کو سمجھ نہیں آتی؟ کیوں پھر اٹھ کے اپنی منمانیاں کرنے لگ جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سارے کا سارا انسان کا جسم، اس کا ذہن، اس کی سوچ، اس کا عمل، اس کی حرص، اس کا طمع، اس کے لالچ، یہ سب چیزیں امتحان کے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں کہ یہ امتحان ہے۔ دیکھو بندہ اپنے لالچ سے نکل کر اللہ کے احکامات کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اپنے طمع سے نکل کر، جلدی اپنے مفادات سے، اپنے بچوں کے مفادات سے نکل کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ بس اتنی سی بات، اتنی سی تھوڑی سی بات، امتحان اسی کا نام۔ فرمایا فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون اللہ، کیوں نہ ہوئی یہ بات کہ مدد کر لیتے وہ لوگ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ سمجھ کر ان کی پوجا کی گئی، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ۔ اب اللہ کے علاوہ کیا چیز؟ کوئی بھی چیز ہو سکتی، کوئی انسان ہو، کوئی جانور ہو، کوئی گائے ہو، کوئی سانپ ہو، کوئی کتا ہو، کوئی بلا ہو، کوئی انسان ہو، کوئی بہت بڑا ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر عبادت کرنے والا ہو، بظاہر نیک ہے، بڑا پاسا ہے، مگر جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اس سے امیدیں بندھ جائیں گی اور اس کو چڑھاوا چڑھا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اس پر امید بنا لی جائے گی کہ اللہ تو نہیں کر سکا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کرے گا تو یہ بندہ میرے لیے راستہ بن جائے گا، رکاوٹ بن جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کو روک دے گا، مجھ پر عذاب آنے سے روک دے گا، میری نافرمانیوں کو یہ چھپا لے گا۔ یہ نظریہ قائم کر کے منمانیاں کرتے رہو، وہاں جا کے چڑھاوا چڑھا کے 4 دیگیں پکا کے وہاں آ جاؤ، باقی سب کا سب ٹھیک، اپنی منمانی۔ فرمایا کیوں نہ انہوں نے ان کو الہ بناتے ہوئے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے، کہتے تھے لوگ۔ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے، سورہ یونس میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ بات مانتے ہیں اللہ کے علاوہ، عبادت کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں اللہ کے علاوہ، مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، ایسی چیزوں کی جو ان کو نفع نہیں دے سکتے، ان کا نقصان نہیں کرتے۔ اب ایک پیر صاحب وہ کیا کر رہے ہیں؟ قبر کے اندر پڑا ہوا بندہ، وہ کس بندے کی ٹانگ توڑ سکتا ہے؟ 11ویں نہ دینے والے بندے کی بھینسوں کا دودھ وہ کیسے ختم کر سکتا ہے؟ کس طرح سکھا سکتا ہے؟ غلط نظریہ، سوچ ہی غلط ہے۔ مالا ینفعہم، جو ان کو نفع نہیں پہنچا سکتا، ان کا نقصان نہیں کر سکتا۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں ہَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ کے ہاں یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمارے گناہوں کو بخشوا لیں گے، اللہ کو ہماری طرف سے راضی کر لیں گے، اس لیے کہ ہم نے ان کے لیے چڑھاوا چڑھا دیا تھا۔
ان کی قبر پر جا کے پیسے دے آئے تھے، ان کو راضی کر لیا تھا. قبر کے اندر نیچے پڑے ہوئے، پیسے اوپر ملنگوں کو دے دیے، پیسے اوپر ملنگوں کو دے دیے، اور راضی وہ ہو گیا. راضی ہو کے اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹانگ کھڑی کر دیا، نہیں اللہ اس کو نہیں، کچھ نہیں کہنا، بخشوانا ہے. 12 سال کے بعد سمندر کے اندر، پانی کے اندر ڈوب جانے والا بیڑا 12 سالوں کے بعد اس نے سیدھا کر دیا. اب وہ سارے کے سارے لوگ 12 سال کے بعد وہ واپس گھر آ گئے. واپس گھر آ کے ان کی بیویاں اور شادی کر چکی تھیں، ان کے بچے جوان ہو گئے. وہ پہچانتے ہی نہیں ہیں، بیوی بھی نہیں پہچانتی، برادری بھی نہیں پہچانتی. یہ 12 سال جو مر گئے وہ تو مر گئے، جو زندہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں. کیسی بدتمیزی ہے، کیسی غلط سوچ ہے، صرف اس لیے کہ وہ جو اس کے نام کا 11ویں دیا. پھر ایک دوسرا اٹھا، وہ کہنے لگا کہ جی عورت روتی روتی آ گئی، میرا تو ایک ہی بیٹا تھا، میں تیری 11ویں شریف پکاتی ہوں. کس کو؟ پیر سائیں کو 11ویں شریف پکاتی ہوں، میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ مر گیا. اچھا مر گیا، چلو. وہ دیکھا جی وہ 7ویں آسمان کے قریب فرشتہ پہنچا ہوا تھا، اس دن کی ساری کارکردگی لے کر، روحیں اکٹھی کر کے وہ پہنچا ہوا تھا 7ویں آسمان کے قریب. مارا پیر صاحب نے جھپٹا، وہ تھیلے ہی کھینچ لیا. اس دن کے سارے بندے ہی زندہ ہو. اللہ اللہ، یہ کہاں تھا اس وقت؟ یہ ملا کہاں تھا اس وقت؟ یہ گیا، اس نے دیکھا ہے، اس کا تھیلا الٹ دیا، اس نے دیکھا ہے، اس نے کیسی عجیب بدتمیزی. کہانیاں گھڑ گھڑ کے، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں. اللہ ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، یہ لوگ جو کچھ کمائیاں کر چکے تھے، ان کی کمائیاں ان کے لیے کوئی مفید ثابت نہ ہوئی. ولا متخذوا من دون اللہ، اور نہ ہی جن کو اللہ کے علاوہ انہوں نے بنا لیا تھا اپنے معبود، بنا لیا تھا اپنے سفارشی، بنا لیا تھا اپنے اللہ کے قریب کرنے کے ذرائع، نہ وہ فائدہ دے سکے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، ان کے لیے عذاب ہوگا عظیم. عظیم کسے کہتے ہیں؟ ہمارے نزدیک 100 منزلہ عمارت بڑی عظیم عمارت. ہمارے نزدیک ہاتھی بڑا عظیم جانور ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کسی کافر کی پذیرائی ہو سکنی ممکن ہوتی تو بندہ کافر، اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ پانی کا گھونٹ نصیب نہ کرتا. لیکن اللہ کے ہاں جو عظیم شے ہے، ہمارے نزدیک ہاتھی بڑا عظیم الجثہ جانور ہے، لیکن اللہ کے ہاں مچھر کے پر جتنا اس پوری کائنات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مچھر کا پر کتنا بوجھل ہوگا؟ ایک ہاتھ میں اٹھایا جا سکتا ہے، پاؤ بھر اس کا وزن ہوگا مچھر کے پر کا. آپ لاکھوں پر اکٹھے کر لیں، اس کا وزن شاید نہ بن سکے، رتی ماشا تک بھی نہ اس کی ویلیو پہنچ سکے. مگر پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ اس کی حیثیت ایسی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی عظمت کا کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس کافر کو جو اللہ کو نہیں مانتا، بات صرف اللہ تعالیٰ کو ماننے کی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لینے کی بات، صرف اللہ تعالیٰ کی مخلص عبادت کرنے کی، بس. اور کچھ کریں آپ جو چاہیں. کپڑا پہنے آپ لاکھ روپے میٹر کا کپڑا پہن لیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، جائز ہے. 1000 روپے میٹر والا کپڑا پہن لیں، بالکل جائز. آپ
حلوہ بنا لیں، گھی کا حلوہ بنا لیں، کوئی پابندی، دیسی گھی لے لیں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں آپ کریں۔ بات صرف اتنی ہے، یہ چھوٹ صرف اس بندے کے لیے ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا فرما بردار، اس کے ساتھ توحید ماننے والا بندہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع دار بندہ ہے، بس اتنی۔ جہاں سے اللہ کے رسول نے منع کر دیا وہاں سے رک جاؤ، ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جہاں سے اللہ کا رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ، بس اتنی سی بات، اتنی سی بات۔ کھانا بندے نے کھانا ہے، دائیں ہاتھ سے بھی کھانا ہے، بائیں ہاتھ سے بھی، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانے والا وہ اس گروپ میں شامل ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول نے جو طریقہ بتایا ہے اس گروپ میں یہ بندہ شامل ہو، اور بائیں ہاتھ سے کھانے والا وہ شیطان کے گروپ میں شامل ہوگا۔ لقمہ بائیں ہاتھ سے کھانے والے بندے کے ہاتھ سے بھی ناک میں نہیں جائے گا، وہ اس کے منہ میں جائے گا۔ طاقت اور قوت جو اللہ نے اس کے اندر پیدا کی ہے وہ اس بندے کو مل جائے گی۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ اس سائر سے نکل کر پرلی سائر، بس ایک لکیر کی طرف، ایک لکیر سے ادھر سے نکل کر پرلی طرف ہو، پرلی طرف وہ سارے کے سارے احکامات جاری ہو جائیں گے جو کہ نافرمان بندے کے لیے جاری ہوتے ہیں۔ بات صرف سیدھے ہاتھ سے اور الٹے ہاتھ سے کھانے کی۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں کیا فرمایا؟ ارشاد فرمایا کہ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن لا یغنی عنکم ما کسبوا شیئا، جو کچھ انہوں نے کما لیا، مال، دولت، پیسہ، عزت، احترام، اقتدار، ملک کی سربراہی، کچھ بھی ان کو فائدہ نہ دے سکی۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ان کے بنائے ہوئے اللہ کے علاوہ دوسرے اولیاء ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکے۔ ولہم عذاب عظیم، ان کو عذاب ملے گا بہت عظمت والا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سمجھانے کے لیے یہ باتیں بتائی گئی۔ اصل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، لیکن قرآن مجید جو کا تو آج بھی ہے، اس کے احکامات، اس کے اثرات، اس کی صلاحیتیں وہ آج بھی موجود ہیں، اس لیے کہ اللہ آج بھی موجود ہے اور اس کائنات کا مالک وہی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِسْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، یاد کریں اس وقت کو جب ہم نے آپ کی طرف، اے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، ایک گروپ، نفر کا معنی ہوتا ہے جو 12 تک اس کی تعداد ہوتی ہے، 12 سے نیچے نیچے جو جماعت بن جائے اس کو نفر کہتے ہیں، اس سے زیادہ ہو تو اس کے لیے اور لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ جنات کی ایک جماعت تھی جو ان کی حد، تعداد کی حد 12 تک تھی، وہ چلتے پھرتے طائف کے علاقہ میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تو واپسی پر آتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پر پڑاؤ کیا، وہاں فجر کی نماز آپ نے پڑھائی۔ فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے کا جو انداز ہوتا تھا وہ دوسری جگہوں پر ذکر کیا گیا ہے کہ فجر کی نماز میں 60 آیات کم سے کم اور 100 آیات زیادہ سے زیادہ آپ تلاوت فرماتے ہیں۔ اور وہ کس طرح تلاوت فرماتے تھے؟ اس طرح ٹھہر ٹھہر کے آسان طریقے سے تلاوت کرتے کہ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حروف کوئی بندہ گننا چاہے تو تلاوت کے اندر حروف کی تعداد ساتھ ساتھ گن سکتا تھا، اتنا آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے آپ تلاوت کرتے۔ اور پھر اس کے علاوہ تلاوت کرتے ہوئے اگر کہیں کوئی آیت عذاب کی آ گئی ہے تو آپ وہاں سٹاپ کر لیتے، رک جاتے، اللہ تعالیٰ سے عذاب سے پناہ مانگتے۔ اگر کہیں رحمت کی کوئی آیت آ گئی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذکر ہے، اس کی طرف سے ثواب کا ذکر ہے، پھر رک جاتے اور پھر رک کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرتے۔ یہ انداز تھا تلاوت کرنے، ساتھ ساتھ رونا بھی، عاجزی بھی، انکساری بھی،
یہ ساری کی ساری بندے کے اندر جو کیفیات کسی سے متاثر ہو گئے، کسی کے ماتحت ہو گئے، کسی کی بات کو ماننے کے جذبے سے جو عاجزی انکساری ہوتی ہے، وہ بھی ساری کی ساری۔ اب وہ باتیں ختم ہو گئی۔ انا اعطیناک الکوثر، یہ فجر کی نماز کی تعلیم عبارت۔ کیوں کہ اگر اس سے لمبی کر لی جائے تلاوت تو سورج نکل آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت فرمایا کرتے تھے وہ تلاوت تھی 60 آیات سے لے کر 100 آیات کے درمیان، اور اتنی تسلہ کے ساتھ، اتنی ٹھہر کے تلاوت فرماتے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ اتنا لمبی تلاوت کر کے سلام پھیرتے تو مستورات کو حکم تھا کہ وہ جلدی اٹھ کے چلی جائیں، مردوں کے پیچھے مڑ کے بیٹھنے کے پہلے ہی مستورات اٹھ کے چلی۔ فرماتی ہیں کہ ہم جب چلی جاتی تھی تو راستے میں اندھیرا اتنا ہوتا تھا کہ کوئی ہمیں پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ جانے والا کوئی مرد ہے یا کوئی عورت۔ اتنے اندھیرے میں آپ نماز پڑھا۔ ہمارے یہاں کس طرح ہوتی ہے نماز؟ اس نماز کے مقابلہ میں دیکھ لیں، بات صرف چند منٹ کی ہے۔ وہ چند منٹ پہلے اگر الارم لگا لیا جائے یا عادت بنا لی جائے یا فکر کر لیا جائے تو چند منٹ پہلے اٹھ کے مسجد میں آنا کوئی گناہ تو نہیں ہوتا۔ اذان سننے کے بعد اٹھ کے پھر قضاء حاجت سے فارغ ہوا، پھر وضو بنایا، مسواک بنائی، وضو بنایا، اتنے میں آدھا گھنٹہ تو مسجد والے رکھ لیتے ہیں کہ آدھا گھنٹہ کم از کم انتظار کر لیں۔ جب آدھا گھنٹہ مسجد والوں نے رکھ لیا تو خام خواہ پونا گھنٹہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ اٹھنے والا کوئی دیر سے اٹھا، بات فارغ نہیں ہے، ٹوٹی فارغ نہیں ہے، کیا کیا جائے؟ یہ ساری کی ساری ہماری کمزوریاں ہیں۔ اصل دین کے اوپر چلنا وہ ہمارے لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کس نے کہا ہے کہ رات کے 12 بجے تک جاگتے رہو، 2 بجے تک جاگتے رہو؟ فجر میں نماز بھی رہ گئی، وہ ساری کی ساری برکتیں اور رحمتیں بھی رہ گئی۔ ایک ہے کہ ہم آپ دعا مانگیں، یا اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے، یا اللہ مجھے فلاں چیز چاہیے۔ ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اعلان کرے کہ ہاں بھائی چاہیے کوئی ہے۔ کتنا فرق ہے اس بات؟ آپ سودا بیچنے جائیں، خود اٹھا کے جائیں، اس کی کون کیا قیمت لگے گی؟ وہ بندہ آپ کی دکان پر خود چل کے آئے، آپ منہ مانگے پیسے لے لیں، اس کی ضرورت ہے وہ لے گا۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ خود فجر میں پہلے لوگوں کو اعلان کر کے اٹھاتا ہے، اٹھو، کسی کو کپڑے کی ضرورت ہے میں اس کو کپڑا دے دوں، کھانے کی ضرورت ہے میں دے دوں اس کو۔ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، جی پیٹرول مہنگا ہو گیا جی، پہلے جی گھی وہ 32 33 35 روپے کا تھا، اب وہ 450 کا ہو گیا۔ مانگنے والا کوئی نہیں، اللہ کو کہنے والا کوئی نہیں۔ پوچھتے ہیں سب وزیر اعلیٰ کو، وزیر اعظم کو، حکومت کو، اللہ کو پکارنے والا کوئی نہیں۔ ساری دنیا سوئی ہوتی، اٹھاتے اٹھاتے آدھا گھنٹہ اٹھاتے گزرتے۔ یہ دین نہیں ہے، یہ دین اپنی مرضی کا دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین بتایا ہے وہ عشاء کے بعد فوراً سو جانا، فوراً سو جانا۔ صرف اجازت ہے کوئی مہمان آ گیا اس کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں، کوئی علمی کام آپ نے کرنا ہے، قرآن کی تلاوت پڑھنی ہے، سیکھنی ہے، حدیثیں پڑھنی ہے، سیکھنی ہے، کوئی واز کرنا ہے، اتنی اجازت ہے، گنجائش ہے۔ حدیث میں خود آیا آدھی رات تک بیٹھے ہیں، نیند نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ ٹی وی دیکھ رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو چھوڑ کر وہ ٹی وی کے اوپر آنے والے جو لوگ اللہ بہتر جانے ہیں وہ کیسے ہوتے، وہ خود کیا کرتے ہمیں نہیں پتا۔ بہرحال وہ بندہ آپ جو ان کو دیکھنے والا ہے وہ ذرا توازن کرے کہ یہ موقع تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرنے کا، اس سے کچھ مطالبات کرنے کا، وہ ہم نے سو کے گزار دیا، نیند میں گزار دیا، اور جان بوجھ کر نیند میں گزار دیا، کوئی وجہ نہیں۔ آج آپ دیکھیں دیندار گھروں میں بھی عشاء کے بعد کوئی نہیں سوتا،
عشاء کے بعد کوئی نہیں سوتا، سب آدھی آدھی رات تک جاگتے ہیں۔ بچوں کی عادت ہی ایسی بن گئی ہے۔ ایک دن میں قدرتی چلتے ہوئے بازار میں گیا، تقریباً 1:30 کا ٹائم تھا، کہیں کام تھا، واپس آیا، تقریباً 3-3.5 سال کا بچہ وہ اپنے والدین کے ساتھ دکان پہ سودا خریدنے آیا تھا۔ 1:30 بجے کا ٹائم، 1:30 بجے کا ٹائم، رات کے 1:30۔ یہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کیسی ہو رہی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا قانون بڑا حساس، فرمایا یہاں دیکھو قوم عاد کا کیا حشر ہوا، قوم ثمود کا کیا حشر ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کا کیا حال ہوا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا کیا حشر ہوا۔ یہ ساری کی ساری باتیں ان کے سامنے ہیں، دیکھ رہے ہیں ان کو، یہ کچھ ہو چکا ہے، پھر بھی بات نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی بات کیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا کیوں نہیں ان لوگوں نے ان کی مدد کی جو اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی تھی، کیوں نہیں مدد کی؟ مدد کرنی چاہیے تھی۔ اللہ اکبر۔ وَإِصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، جب ہم نے جنوں کا ایک گروپ آپ کے پاس بھیج دیا، يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، وہ قرآن مجید سننے لگ گئے۔ ادھر سے گزر ہو رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے، وہ سننے لگے۔ فلما حاضروہ، جب تلاوت کے موقع پر وہ لوگ جنات حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، چپ، خاموشی اختیار۔ فلما قضی، جب وہ نماز مکمل ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے واپس چلے گئے، اپنی قوم کو ڈرانے کے لیے واپس چلے۔ کیا کہا؟ یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ کتاب نازل کی گئی، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرتی ہے ان تمام باتوں کی جو اس کتاب سے پہلے انبیاء علیہ السلام لے کے دنیا میں آ چکے۔ یہدی الی الحق، وہ حق کی رہنمائی کرتی ہے، وإلی طریق مستقیم، اور سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ اب دیکھیں سیدھا راستہ کون دیتا ہے؟ کتاب۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جنات کہہ رہے ہیں، اپنی قوم کو جا کے سمجھا رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ میں وہ روایت نقل کی ہے، ارشاد فرمایا کہ یا ابا ہریرہ، اے ابا ہریرہ، کن ورعن، تو اللہ تبارک تعالیٰ سے بچ بچا کے زندگی گزارنے والا بن جا۔ ورع کہتے ہیں تقوی، ورع کہتے ہیں ڈر کے، بچ بچا کے، اپنے آپ کو سمیٹ کے، مختصر کر کے، آرزوئیں امنگیں کم کر کے، مال و دولت کٹھی کرنے کا جذبہ کم کر کے، تکلف کر کے، ورع، تو اپنے آپ کو متقی، تقوی والا اور ورع والا بنا لے، اللہ سے ڈرنے والا۔ تو کن عابد الناس، تو ساری کائنات میں، ساری دنیا میں اللہ سے زیادہ، اللہ تبارک تعالیٰ کی زیادہ عبادت کرنے والا بنے گا۔ جتنا بچتا رہے گا نافرمانی سے، اللہ کے حکم عدولی سے، اللہ کے رسول کی سنت سے دور ہونے سے، جتنا بچتا رہے گا اتنا تو اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے گا۔ یہ فطرتی بات کہ ایک بندہ وہ گناہ سے بچ گیا، اب گناہ سے بچنے کے بعد نیکی کوئی نہیں کی اس نے، یہی سب سے بڑی نیکی ہے کہ گناہ سے بچ گیا۔ یہ سب سے بڑی نیکی ہے کہ بندہ گناہ سے بچ گیا۔ وکن کانا، تو کانے بن جا۔ کانے کسے کہتے ہیں؟ تھوڑی سی چیز پر اپنے آپ کو مجبور کر کے، صبر کر کے اسی پر گزارا کر لینا۔ حرام کا مال بہت زیادہ اکٹھا کرنے کی بجائے حلال کا تھوڑا سا مال، صرف قوت لا یموت، جس کے ساتھ زندگی گزر دی جائے۔ بڑے بڑے بلڈنگیں، بڑے بڑے تجوریاں اور بڑے بڑے
بڑے بڑے ڈھیر دولت کے اکٹھے کرنے کے مقابلہ میں ضرورت کی چیز ہے، بس زندگی اسی طرح گزرے۔ تکن اشکر الناس، جب تو کانے بن جائے گا، قناعت کرنے والا بن جائے گا، تھوڑی چیز پر راضی ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ کرنے والوں میں سے سب سے بڑا شکر گزار ہو جائے گا۔ اس لیے کہ مانگا نہیں، حرص نہیں کی، لالچ نہیں کیا، تمام پہ نہیں آیا بندہ، حلال حرام کی امتیاز کر کے اپنے آپ کو کانے بنا لے، تو کن اشکر الناس، تو ساری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ کا شکر کرنے والا بن جائے گا۔ وَأَحَبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تو لوگوں کے لیے وہی چیز پسند کر جو تو اپنے لیے کرتا ہے۔ تو کن مومنا، اصل مومن تو ہوگا، اصل مومن تو ہوگا اس وقت جب اپنے ذات کے لیے پسند کرنے والی چیز دوسروں کے لیے بھی پسند کر۔ یہ اسی جملے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ لوگ یہاں سے نکلے، گھر جا کے اپنی قوم کو سمجھایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں نے سمجھایا، ان کو پسند آ گئی یہ تعلیم، قرآن مجید کی تعلیم پسند آ گئی، وہ لوگوں کو جا کے بتا رہے ہیں کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئی ہے، وہ سیدھا راستہ، مستقیم راستے کی رہنمائی کرتی ہے، تم اسی طرح ہو جاؤ۔ وَأَحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَارَكَ، تو اپنے پڑوسی کے لیے بہترین پڑوسی بن جا، تو کن مسلمان، تو مسلمان ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سالم المسلم من لسانہ و یدہ، مسلمان حقیقتاً وہ مسلمان ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہاں فرمایا کہ تو اپنے پڑوسی کے لیے بہترین پڑوسی بن جا، نیکی کر، احسان کر اس کے ساتھ، اس کی ضرورتوں کا لحاظ رکھ، اس کی عزت تکریم کا لحاظ رکھ، تو مسلم بن جائے گا۔ مومن تو پیچھے رہا، مسلم بن جائے گا۔ آگے فرمایا وَأَقَلِّ الضِّحْكَ، ہنسی کو کم کر لے، منہ کھول کے ٹاہ ٹاہ کر کے ہنسنا، ہنسنا، زیادہ ٹائم ہنسنے میں گزارنا، عیاشی میں گزارنا، ہنسی کو کم کر۔ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے، زیادہ ہنسنا دل کو مار دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی حضرت ابو ہریرہ۔ یہاں یہ لوگ اپنے گھر جا کے گھر والوں کو سمجھا رہے ہیں۔ میرا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ جمعے میں خطبے میں سنیں، قرآن مجید، احادیث رسول، حوالہ یاد رکھیں، گھر جا کے اپنے دوستوں کو، اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، بچیوں کو، اپنے بیوی کو واعظ کریں، یہ چیزیں سمجھائیں۔ جو کچھ آپ کے اوپر اثر آیا ہے وہ اثر گھر کے اندر بھی ہو، اپنے دوستوں میں بھی اس بات کا تذکرہ کریں۔ آپ جس چیز کو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کریں۔ قرآن مجید کہتا ہے قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا، ہم نے ایک کتاب سنی ہے، انزل من بعد موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، وہ تصدیق کرتی ہے اس تعلیم کی جو اس سے پہلے ہو چکی، یہدی الی الحق، حق کی رہنمائی کرتی ہے، ویلا طریق مستقیم، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم اس دائی کی بات کو مان لو، جو دعوت دینے والا ہے اس کی بات کو مان لو، وآمنوا بہ، اور خود اس کو بھی مان لو، جو وہ بلا رہا ہے جس چیز کی طرف، جس چیز کی دعوت دے رہا ہے اس کی دعوت کو قبول کر لو، اور خود اس کو بھی مان لو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ صرف دین کو سن سنا کے قبول نہیں کرنا، پہلے دین دینے والے کو قبول کر رہا ہے، اللہ کے رسول کو پہلے قبول کرنا ہے، پھر اس کے بعد جو وہ کہا ہے اس نے، اس کی بات سننے کے بعد ماننی ہے، بعد میں پہلے اس کو مانو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑی پر چڑھے، آپ نے سب سے پہلی جو بات کی، حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، مجھ کو سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ لوگوں نے کہا سچا پایا۔ یہ آپ کی ذات پر اعتماد تھا لوگوں کا، پہلے اپنی ذات کو پیش کیا کہ میں جو بات کہنے لگا ہوں
میری بات کی حیثیت تمہارے نزدیک کیا ہے؟ لوگوں نے کہا آپ سچ بولتے ہیں، کبھی کوئی جھوٹ نہیں آیا سامنے، غلط بیانی، فراڈ، دھوکہ نہیں آیا۔ جتنا اعتماد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ ہوگا اتنا ان کی دی ہوئی تعلیم پر اعتماد زیادہ ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی فلاں کو اپنا امام بنائے پھرتا ہے، کوئی فلاں کو اپنا رہنما بنائے پھرتا ہے، کسی نے فلاں کو کوئی برادری بیس پر، کوئی جماعتی بیس پر، کوئی علاقائی بیس پر، کوئی زبان کی بیس پر، یہ سارے کے سارے تعلق ختم کر کے جس طرح ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے، اسی طرح ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جوڑنی ہے۔ ان کے ساتھ محبت جڑے گی، پھر ان کی بات کی اہمیت سامنے آئے گی، پھر بات آگے بڑھے گی۔ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُم، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تم نے اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول کو مان لیا، ایمان قبول کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور بچائے گا تم کو عذاب علیم سے، دکھ دینے والے عذاب سے، دردوں اور پیڑوں والے عذاب سے تمہیں بچائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے، نہ کہ کسی پیر فقیر کا دامن پکڑ، پتہ نہیں اس کا اپنا کیا حال ہے۔ جس پیر کا دامن، ہم اس پر تنقید نہیں کرتے، کوئی نیک ہے اپنے لیے نیک، کسی کے لیے نہیں۔ آپ اپنے لیے نیک بننا ہے، ہم نے خود اپنے لیے، آپ نیک بننا ہے۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جس نے اللہ تبارک تعالیٰ کی دعوت دینے والے کی بات کو قبول نہ کیا، فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، پہلے تو وہ یہ بات یاد رکھے کہ اللہ اور اس کے رسول کو نہ مان کر، پیروں فقیروں کو پکڑ کر، ادھر ادھر دوسرے آسرے بنا کر، اس کے دامن کو پکڑ کر اس کے پیچھے چل کے اس پیر کو مان لیا، اس بزرگ کو مان لیا، اس امام کو مان لیا، پہلی تو یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتا کوئی بندہ۔ جو اس کا قانون ہے اس قانون کے مطابق ہی چلے، اس کے قانون کے مطابق ہی دنیا چلے گی۔ جو بندہ اس کی نافرمانی کرے گا، اس کی نافرمانی کا اس کو بھگتنا پڑے گا۔ قرآن مجید نے کہا لیس بامانیکم، آپ کی اپنی خواہشات کوئی حیثیت نہیں، ولا بامانی اہل الکتاب، اور اہل کتاب یہود و نصارہ کی خواہشات کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ من عمل سوءا یجزا بہ، جو بندہ برائی کرے گا مار کھائے گا، سپاٹ، سیدھی بات۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، اور نہ ہی وہ کسی اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا سرپرست بنا سکتا ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، جو بندہ ایسا کرتا ہے یہ واضح گمراہی میں ہے، راستے سے بھٹک چکے۔ راستہ یہ نہیں ہے، راستہ ہے صرف اللہ کا، اس کے رسول کا، بس۔ یہ دو ہی ایسی ذات ہیں کہ ان کے پیچھے چل کر بندہ، ضمانت دی جا سکتی ہے، شورٹی ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنے والا دنیا میں، آخرت میں بھی اللہ کے رسول کے پیچھے چلے گا، اللہ اس کو توفیق دے گا۔ جنت کا دروازہ وہ کھولیں گے، اگر وہ جائیں گے تو پیچھے چلنے والا بھی تو ادھر جائے گا۔ جس کے پیچھے لوگ چلتے ہیں اس کے بارے میں کیا ضمانت ہے کہ یہ بندہ ہماری نظروں میں نیک ہے نا، ہماری نظروں میں نیک ہے نا، اللہ کے ہاں نیک ہے یا کیا ہے یہ تو پتہ نہیں۔ اللہ کے ہاں نیکی کی ضمانت کس کو ہے؟ اللہ کے ہاں نیکی کی ضمانت ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ ایسی ذات ہے کہ وہ بخشی ہوئی روح ہے، وہ بخشا ہوا بندہ ہے، اس کے پیچھے چل کر ہم نجات پا سکتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کی توفیق اور جرأت عنایت کرے۔ اقول قولی ھذا واخر دعوانا